ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بے پایا حمد و ثنا خالق لم یزل اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بعد ازاں کروڑوں درود و سلام محسن انسانیت سرور انبیاء تاجدار مدینہ حضور سیدنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ دین متین عطا فرمایا۔ جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ توبہ کے حوالے سے علماء اور مشائخ نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کرنے سے نہ صرف انسان کے ماضی کے گناہ ختم ہوتے ہیں بلکہ توبہ کرنے سے بندہ اللہ رب العالمین کا مقرب بھی ہو جاتا ہے، اس کے درجات کی بلندی کا سبب بھی بنتی ہے توبہ، کیونکہ انسان کے معاملات اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ کلیئر ہو جاتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بار بار توبہ کر کے ایک تو اپنے ماضی کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور پھر دوسرے نمبر پر آئندہ کے لیے انسان گناہوں سے گریز کرے۔ بندہ جب توبہ کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا وہ بندہ بڑا پسند آتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اس بندے پر نازل فرماتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا مجمع تھا، ان سے سوال کیا، فرمایا کہ میرے صحابہ، اگر کوئی شخص صحرا میں سفر کر رہا ہو، بڑا طویل سفر ہو صحرا کا، اس کے پاس ایک بستر ہو جو اس نے اپنے اونٹ پر باندھ رکھا ہو، پانی ہو پینے کا جو اس نے اونٹ پر رکھا ہو، کھانے پینے کا سامان بھی اونٹ پر رکھا ہو، صحرا میں سفر کرتے کرتے اسے تھکن کا احساس غالب آئے، ایک جگہ پر تھوڑا سا سایہ ہو اور وہ بندہ اس سائے میں لیٹ جائے اور اونٹ کی رسی اپنے ہاتھ میں پکڑے اور لیٹے لیٹے اسے نیند آ جائے۔ اونٹ کی رسی اس نے ہاتھ میں پکڑی اور اسے لیٹے لیٹے نیند آ گئی۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا کہ وہ اونٹ جس پر پینے کا پانی تھا اور وہ اونٹ جس پر اس کے کھانے کا راشن بھی موجود تھا اور وہ اونٹ جس پر اس کا بستر بھی تھا، کپڑے بھی تھے، ضروریات زندگی کا سامان بھی تھا، ضروریات سفر اس کے اوپر موجود تھے، فرمایا کہ جب وہ بیدار ہو دیکھے وہ اونٹ وہاں سے کہیں چلا گیا۔ اب وہ بندہ اٹھا، افراتفری میں اس نے اونٹ کو بڑا تلاش کیا، بھاگا دوڑا دور دور تک، صحرا ہی صحرا، شدت گرمی میں اس نے اونٹ کو بڑا تلاش کیا، پیاس کے مارے ہانپنا شروع ہو گیا، حلق میں کانٹے سے چبھ گئے اس کے۔ فرمایا کہ بالآخر وہ مایوس ہو کر ایک جگہ پر لیٹ گئے اور موت کا انتظار کرنے لگے۔ اب پانی نہیں ہے نا، طویل صحرا کے اندر کیسے سفر کرے گا؟ طویل صحرا میں بغیر اونٹ کے، بغیر پانی کے، بغیر کھانے کے، بغیر بستر کے کیسے گزارا ہوگا؟ وہ مایوسی سے ایک جگہ پر لیٹ جائے اور موت کا انتظار کرے۔ فرمایا کہ اس کیفیت میں کہ وہ موت کا انتظار کر رہا تھا، اچانک اس کی آنکھ لگ جائے اور جب اس کی آنکھ کھلے تو اس کا اونٹ اس کے سامنے کھڑا ہو۔ اس شدید ترین گرمی میں، اس مشقت کے بعد اس کا اونٹ اس کے سامنے ہو تو آپ نے فرمایا کہ اس بندے کو کتنی خوشی ہوگی۔ عرض کی حضور سے تو دوبارہ زندگی ملنے پر بے پناہ خوشی ہوگی کہ وہ بغیر اونٹ کے صحرا میں سفر کیسے کرتا، موت کا انتظار تھا خالی، اب اسے بہت خوشی ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب توبہ کر کے اپنے خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ حالانکہ ہماری ضروریات زندگی میں اور ہماری خوشی کے معاملات اور طرح کے ہوتے ہیں،
اللہ کی خوشی کا مطلب اس کی رحمت کا نازل ہونا ہے۔ لیکن فرمایا کہ بندہ جب اس طرح توبہ کر کے خدا کی بارگاہ میں جائے تو اللہ رب العالمین کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اب ذرا تصور تو کریں، کیونکہ بندہ راستے سے بھٹک گیا تھا، اللہ کے حبیب نے اسے جنت کا راستہ دکھایا، جہنم کے راستے پہ چلنا شروع ہو گیا تھا۔ اللہ کے حبیب نے اسے جنت کی نعمتوں کی بشارت دی تھی، یہ جہنم کے کھاجوں کی طرف جا رہا تھا۔ اللہ کے حبیب نے اسے جنت کے محلات کی بشارت دی تھی، یہ جہنم کی کھائیوں میں جا رہا تھا، جہنم کی وادیوں میں جا رہا تھا۔ ایسے عالم میں بندہ اچانک اپنے راستے سے پھرا، اس نے توبہ کی، اس نے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی، اپنے گناہوں پر ندامت کی، اور آئندہ کے لیے اس نے عہد کیا کہ رب ذوالجلال میں نیک کام کروں گا۔ تو فرمایا کہ اس بندے کی توبہ کرنے پر اونٹ ملنے سے زیادہ خوشی اللہ رب العالمین کو ہوتی ہے، کیونکہ بندہ خدا کی بارگاہ میں آ گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 بندے ایسے ہیں کہ جن کے عمل پر اللہ رب العالمین مسکرا دیتا ہے۔ اس کا مسکرانا اس کی شایان شان ہے، وہ ہماری طرح نہیں مسکراتا، لیکن اللہ مسکرا دیتا ہے۔ فرمایا کہ جب مجاہد جہاد کرنے کے لیے صفیں باندھ لے تو وہ صفیں درست کرتا ہے، تو اس کے اس عمل کو دیکھ کے اللہ رب العالمین مسکراتا ہے، کیونکہ وہ مجاہد جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان پیش کر چکا۔ وہ جو جس جذبہ جہاد کے ساتھ میدان میں شریک ہوا تھا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ جذبہ مقبول ہو گیا، کیونکہ زندگی بچتی ہے یا نہیں بچتی اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے اپنی جان خدا کی بارگاہ میں پیش کر کے میدان میں آ گیا۔ اس نے تحیہ کر لیا کہ آج کے بعد میری یہ جان اللہ کی بارگاہ میں قربان ہے۔ وہ تو اپنی شہادت کے شوق میں آ گیا میدان جہاد میں۔ فرمایا کہ میدان جہاد میں آنے کے بعد جب وہ صفیں درست کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی اس عادت پر، اس کی اس ادا پر مسکرا دیتا ہے، اللہ رب العالمین بندے سے خوش ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ دوسرا وہ بندہ جب نماز کے لیے صفیں درست کرتا ہے، جب وہ لائن بنا لیتا ہے نا، سیدھی کر لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے اس عمل پر مسکرا دیتا ہے، اس لیے کہ اس بندے نے ان مخصوص ایام، مخصوص لمحات میں اپنی دنیا کے ہر معاملے کو پس پش ڈال دیا۔ وہ اپنے بیوی بچے، ماں باپ، گھر، کاروبار، اولاد، زندگی، ہر چیز کو ایک سائڈ پہ چھوڑ کے وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنی جبین نیاز خدا کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ فرمایا کہ جب بندہ صفیں درست فرماتا ہے، جب لائن بناتا ہے، تو اللہ رب العالمین بندے کی اس ادا پر مسکرا دیتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ تیسرا وہ بندہ کہ جب پوری دنیا کے لوگ سو رہے ہیں، انتہائی خوشگوار قسم کا احساس ہوتا ہے، بستر کے اندر لیٹ کے، بستر کی نرمی اور گرمی کے اندر بندہ مست نیند سو رہا ہوتا ہے، ایسے میں ایک بندہ اٹھے اور انتہائی ٹھنڈی رات میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرے اور مصلی بچھا کر پوری دنیا کے سونے کی کیفیت میں وہ اپنے رب کو راضی کرنے بیٹھ جائے۔ لوگ سو رہے تھے اور یہ بندہ خدا کو راضی کرنے بیٹھ گیا۔ فرمایا کہ جب یہ بندہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے عمل پر مسکرا دیتا ہے۔ یہ بندے نے توبہ کی ہے اللہ کی بارگاہ میں، بندے نے معافی مانگی ہے اللہ کی بارگاہ میں، بندے نے اپنے رب کو راضی کیا ہے۔ فرمایا کہ دنیا سوتی ہے اور یہ بندہ خدا کو راضی کرتا ہے۔ جب یہ خدا کو راضی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی اس ادا پر مسکرا دیتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم ادھم علیہ رحمت کے حوالے سے ایک بڑا معروف واقعہ ملتا ہے۔ ماضی کے بڑے مشہور بزرگ تھے حضرت ابراہیم بن ادھم، اور یہ بہت بڑے بادشاہ بھی تھے۔ فرماتا ہے کہ ایک رات یہ سو رہے تھے، اچانک انہوں نے سوتے میں محسوس کیا کہ کمرے کی چھت کے اوپر کوئی ہے، ان کی خوابگاہ کے اوپر کوئی ہے۔ آنکھ کھل گئی، فوراً اٹھ کے بیٹھے، اور تعجب کی بات کہ بادشاہ کی خوابگاہ کے اوپر کوئی آ گیا۔ اس کے بھاگنے دوڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں، ایک ہلچل سی بپا تھی۔ آپ نے فوراً نیچے سے آواز دے کے پوچھا کون ہے؟ اوپر سے آواز ہے کہ میرا اونٹ گم ہو گیا، میں وہ تلاش کر رہا ہوں۔ بڑے تعجب سے حضرت ابراہیم نے سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی اللہ کے بندے، اونٹ چھت پہ بھی کبھی گم ہوتا ہے؟ تو چھت پہ بھی اونٹ گم ہوتے ہیں کبھی، اور چھت پہ اونٹ کون تلاش کرتا ہے؟ چھت پہ اونٹ کون تلاش کرتا ہے؟ تو اوپر سے آواز ہے کہ پھر بستروں کے اندر رب کو کون تلاش کرتا ہے؟ وہ کبھی رب بھی بستر کے اندر ملا؟
اور رب کو تلاش کرنے کے لیے نکلنا پڑتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم کی یہ بات بالکل دل پر لگی، فوراً آپ نے اپنے بادشاہ کو بھی چھوڑا، خانقاہ کو بھی چھوڑا، جنگل میں چلے گئے اپنے رب کو تلاش کرنے کے لیے۔ فرمایا کہ رب بستروں میں تھوڑی ملتا ہے، رب کو تلاش کرنا ہے تو پھر اس کی تلاش میں نکلنا پڑتا ہے۔ بندہ جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس کے توبہ کرنے پر پھر مسکرا دیتا ہے، یعنی کہ پھر اللہ اپنی رحمتیں اس بندے پر نازل فرما دیتا ہے۔ اور توبہ کرنے کے لیے بسا اوقات تو بندے کو پوری زندگی گزر جاتی ہے، اسباب میسر نہیں آتے، پوری زندگی گزر جاتی ہے اور بندہ تصور کرتا ہے کہ یار میری تو کیفیت ہی نہیں بنی، میرا تو تصور ہی اس بات کی طرف نہیں گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے۔ اور کبھی اللہ رب العالمین اس بندے کو توبہ کے پھر اسباب بھی عطا فرما دیتا ہے۔ توبہ کے اسباب میں سے یہ ہے، بہت سارے عوامل ہیں توبہ کے اسباب کے، کبھی بندے کے دل پر دستک ہو جاتی ہے نا توبہ کی، تو اس کے اسباب یہ بنتے ہیں کہ بندہ اللہ رب العالمین کے کسی محبوب بندے سے مل جاتا ہے۔ اس محبوب بندے سے ملنا اس بندے کو توبہ کے راستے پہ لے کے جاتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے، اللہ کے ان بندوں کو دیکھنا چاہیے۔ بنی اسرائیل کا بڑا مشہور واقعہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ذکر کیا، کتب احادیث میں کثیر مقامات پر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بندہ تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، بڑا مشہور واقعہ ہے اور آپ نے اس کو مختلف انداز میں سن رکھا ہوگا، اس کو ذرا اس پہلو میں دیکھیے گا۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل کا وہ بندہ جس نے 99 قتل کیے تھے، ایک دن اچانک اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں نے تو ساری زندگی خدا کی نافرمانیوں میں گزار دی، میں نے تو ساری زندگی ظلم اور زیادتی میں گزار دی، مجھے توبہ کر کے خدا کی بارگاہ میں جانا چاہیے۔ اس نے کسی سے پوچھا، کسی سے سوال کیا کہ ایسا ممکن ہے کہ میں اگر توبہ کروں تو اللہ میری توبہ قبول فرما لے؟ اس نے کہا بھی کیا جرم ہے تمہارا؟ کہنے لگا میرا جرم یہ ہے کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں۔ اس نے کہا 99 قتل؟ تمہاری توبہ تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگی، اس قدر گناہ گار ہو تم، نکل جاؤ میرے پاس سے۔ تو اس قاتل نے کہا کہ تم مجھے اللہ کی رحمت سے نا امید کرتا ہے؟ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب اس کے قتل ہو گئے 100۔ اب وہ چلتے چلتے کسی عالم کے پاس پہنچا، اس سے جا کے اس نے سوال کیا کہ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ میری توبہ قبول فرمائے گا؟ اس نے کہا ہاں بالکل، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تو ہر قسم کی توبہ مقبول ہوتی ہے، یعنی میرے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ اس نے کہا تمہارے گناہ اگر زمین اور آسمان کی لمبائی سے بھی زیادہ ہوں، زمین اور آسمان کی وسعت سے بھی زیادہ ہوں، تو اللہ پھر بھی تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ اس نے کہا مجھے توبہ کا طریقہ بتائیے۔ تو اس عالم دین نے کہا کہ تم فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں پر اللہ کے نیک لوگ رہتے ہیں، ان کے پاس جا کر ان کی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ وہ بندہ اس سفر کی تیاری میں روانہ ہو گیا کہ میں ان اللہ کے نیک بندوں کے پاس جاتا ہوں اور جا کر میں وہاں توبہ کروں گا، اللہ میری توبہ قبول فرمائے گا۔ ابھی یہ راستے میں تھا، اچانک راستے میں چلتے چلتے اس کی روح قبض کر گئی، اس کی موت کا وقت آ گیا، یہ بندہ مر گیا۔ اب جب وہ مرا گر کر تو فرشتے جنت والے بھی آ گئے، جہنم والے بھی آ گئے۔ جنت والے فرشتوں کا تقاضا یہ تھا کہ یہ بندہ توبہ کرنے جا رہا تھا، فلہذا اسے جنت میں جانا چاہیے، اور وہ جو جہنم والے فرشتے تھے ان کا تقاضا یہ تھا کہ توبہ کرنے جا رہا تھا، کی تو نہیں تھی، توبہ کا ارادہ تھا نا، توبہ کی تو نہیں تھی۔ جب تک یہ بندہ توبہ نہیں کرے گا تب تک جنت میں کیسے جائے گا؟ ابھی توبہ کی نہیں تھی، اس بندے کو اٹھا کے جہنم میں ڈالنا چاہیے۔ جب فرشتوں میں تکرار بڑھا تو اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو بھیجا۔ حضرت جبریل امین تشریف لائے اور ان سے ماجرا سارا سنا اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جبریل ان سے کہہ دو کہ اس بندے کے گھر سے لے کے یہاں تک اور یہاں سے لے کے اللہ والوں کی بستی تک زمین کی پیمائش کر لی جائے۔ یہ بندہ یہاں پہ گر کے مرا ہے، اس کا گھر ہے یہاں اس فاصلے پر، اور اللہ والوں کی بستی ہے وہاں تک، زمین کی پیمائش کی جائے۔ اگر یہ بندہ اپنے گھر کے قریب تھا تو اسے جہنم میں ڈال دینا، اگر یہ بندہ اللہ والوں کی بستی کے قریب تھا اسے جنت میں ڈال دینا، اس کی پیمائش کر لی جائے۔ پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے وہ زمین کا حصہ جو اللہ کے نیک لوگوں کی طرف تھا اسے حکم دیا کہ تو سمٹ جاتا کہ فاصلہ کم ہو جائے۔ وہ زمین کا حصہ سمٹ گیا،
اور فرشتوں نے جب پیمائش کی تو یہ بندہ اللہ والوں کی بستی کے قریب نکلا، فرمایا کہ اسے جنت میں ڈال دیا جائے۔ اب ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے اس کو بخشنا تھا تو اسے گھر میں بیٹھے بخش دیتا، اللہ رب العالمین نے اس کو معاف فرمانا تھا، جبریل امین آتے بتاتے کہ اللہ کا حکم ہے جنت میں ڈال دیا جائے۔ اور اس بندے کی اگر توبہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونی تھی، اسے اللہ والوں کی بستی کے جانے کا حکم کیوں دیا گیا؟ وہ گھر میں بیٹھ کے توبہ کر لیتا۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ کا فرمانا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات و بندے کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کے توبہ کرتا، خدا کی بارگاہ میں سنی جاتی۔ وہ بندہ اپنے محلے کی مسجد میں بیٹھ کے توبہ کرتا، خدا کی بارگاہ میں سنی جاتی۔ وہ بندہ کسی جنگل میں بیٹھ کے توبہ کرتا، خدا کی بارگاہ میں پھر بھی سنی جاتی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس بندے کو توبہ کرنے کے لیے اللہ والوں کی بستی میں کیوں بھیجا گیا؟ فرمایا کہ وہاں پر جاؤ، اس لیے کہ اللہ رب العالمین بندے کی توبہ قبول تو فرماتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قرب و جوار کے عوامل کو بھی مد نظر رکھتا ہے۔ وہ بندہ خدا کے نیک لوگوں میں موجود تھا، تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ اب جایا کریں، اللہ کے نیک لوگوں کے پاس۔ ہم دنیا میں خالص چیز تلاش کرنے کے لیے بہت دور دور کے چکر لگاتے ہیں، ہمیں گھی اچھا نہ ملے، دودھ اچھا نہ ملے، کریانے کا سامان اچھا نہ ملے، ملاوٹ والی چیز ملے تو ہم دکان چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ دنیا کے مال کو تلاش کرنے کے لیے ہم بڑے دور کا سفر کرتے ہیں، اللہ کے بندے کو تلاش کرنے کے لیے سفر کیا؟ کبھی اللہ کے نیک بندے کو تلاش کرنے کے لیے سفر کریں، اللہ کے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کریں، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اس بندے کی زمین کی پیمائش کیوں کی گئی؟ تو اس کا بھی جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے نیک لوگوں کی قربت مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہے۔ اللہ کے نیک لوگوں کی قربت مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہے، ان کے مرنے کے بعد بھی ان سے فائدے حاصل کیے جائیں۔ اور تیسری بات کہ توبہ تو اللہ ہر جگہ قبول کرتا ہے، اور نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس بندے کو وہاں پہ کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ جب بندہ اللہ کے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو خدا یاد آ جاتا ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے، یہ مومن کی علامت ہے۔ تو ایسے لوگوں کو دیکھا کریں جنہیں دیکھنے سے خدا یاد آ جائے، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کریں جن کے بیٹھنے سے بندے پر قیامت کا خوف غالب آ جائے، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کریں جن کے ساتھ بیٹھنے سے آپ کو دین یاد آ جائے، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کریں جن کے ساتھ بیٹھنے سے آپ پر اللہ کے عذاب کا خوف غالب آ جائے، اللہ کی یاد آ جائے۔ جب یہ ساری چیزیں آپ پر غالب آ گئی تو سمجھ لیں کہ وہ بندہ بھی مومن ہے اور اس نے ایمان کی علامتیں آپ کے اندر بھی اجاگر کر دی ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ مسکرا دیتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اس بندے پر نازل ہو جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کرتے رہیں، کثرت سے توبہ کرتے رہیں۔ توبہ کرنے سے نہ صرف ماضی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بندے کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ استغفار